ایپیسوڈ 13۔ اس نے سردار خان کو آہستہ سے ہلا جلا کر دیکھا تو اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ سردار خان مر چکا تھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ زہریلا کیپسول۔ رحمت کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اسی کیپسول کی بدولت رمضان نے زندگی سے ناتا توڑا تھا۔ پہلے نازو نے خود کو موت کے حوالے کیا اور اب سردار خان۔ اس کا ذہن تیزی سے جاگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ خفیہ تنظیم کے نہیں کسی اور دشمن کے جال میں پھنس گیا ہے۔ سگریٹ کے ہر کش کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن پر غنودگی بڑھتی چلی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے سردار خان نے کسی خاص وجہ سے وہ سگریٹ اسے پیش کیا ہو، مگر اب تو وہ خود موت کی گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سردار خان کو خریدنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس غریب کو اپنا مقصد حاصل ہونے کے بعد راستے سے کانٹے کی طرح نکال دیا تھا؟ آخر وہ رحمت علی سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تنظیم کو کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ اس نے نازو کی موت کا انتقام لینے کی ٹھان لی تھی؟ میڈم نے اس سے فون کے بعد کہا تھا کہ کوئی آدمی اس کی ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے۔ وہ کون تھا؟ سردار خان یا وہ خود؟ لیکن کیپسول کا سبب ہی اگر سردار خان کی موت کا باعث بنا تھا تو پھر اس کے خیالات کی نفی ہوتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے سردار خان کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، لیکن تب جیبیں خالی ملی۔ رحمت کے ذہن میں میڈم کی شخصیت بھی مشکوک ہو رہی تھی۔ ممکن ہے سردار خان کو اس کے اغوا کے لیے میڈم ہی نے ٹریپ کیا ہو اور پھر بعد میں وہ بیچارہ تنظیم کے ہاتھوں مارا گیا۔ پہلے اس نے ہاکس پے روڈ پر رونما ہونے والے حادثے کو حقیقت تصور کیا تھا، لیکن اب اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک منظم سازش کے تحت ہوا تھا۔ دنیا میں دولت ہی سب سے بڑی وہ طاقت ہے جو ہر شے کو خرید سکتی ہے۔ پھر سردار خان کا کسی لمبی آفر پر بک جانا کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی جس کے امکانات پر غور نہ کیا جا سکتا۔ رحمت کے ذہن میں میڈم، سردار خان اور خفیہ تنظیم کا تکون بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اغوا میں ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ضرور تھا، لیکن وہ ہاتھ کس کا تھا؟ سردار خان کو اس کی کامیابی کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کے اغوا کا سبب کیا تھا؟ جن لوگوں نے بھی اسے اغوا کیا تھا وہ اس سے کیا چاہتے تھے؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک شخص جس نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھا اندر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے 2 گن مین بھی تھے جو دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان دونوں کے چہرے پر بھی ماسک کی جھلی صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹرے لانے والے نے کھانا زمین پہ رکھا، اس لیے کہ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی شے نہ تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے سردار خان کے مردہ جسم کو اس طرح اٹھا کر کندھے پر لادا جیسے اب وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ لاش اٹھا کر وہ واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ رحمت علی نے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ خادم۔ مجھے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ تمہیں کھانا لے کر میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ ہم فضول باتوں کا جواب نہیں دیتے، اوپر سے یہ کام جاری ہوئے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔ تم یہ کھانا لے جا سکتے ہو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ رحمت نے ٹرے کی سمت دیکھا جس کے اندر کسی بہترین قسم کے لنچ باکس میں موجود ہونے والی تمام اشیاء نہایت سلیقے سے رکھی گئی تھیں۔ ہم 2 گھنٹے بعد دوبارہ آئیں گے ٹرے واپس لے جانے کی خاطر، اس نے کسی روبوٹ کی طرح کہا اور پھر لاش کو کندھے پر لاد کر باہر نکل گیا۔ دونوں گن مین بھی اس کے جاتے ہی باہر نکل گئے۔ پھر دروازہ بند ہونے اور قفل لگنے کی آواز آئی۔ رحمت نے کھانے کی ٹرے کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب وہ دشمن کی قید میں پھنس چکا ہے اور چوہے دان سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر اسے اعلیٰ قسم کا لنچ باکس کیوں فراہم کیا گیا؟ وہ اسے وہاں کس مقصد کے لیے لائے تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ اسے بھی اپنے کسی خطرناک گروہ کا اعلی کار بنانے کے خواہاں تھے؟ اور وہ گروہ کس قسم کا تھا؟ سردار خان بڑے کام کا آدمی تھا، پھر اس کی موت کس خطرے کے پیش نظر واقع ہوئی تھی؟ رحمت ٹرے کے قریب بیٹھا حالات پر غور کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک کھنکھناتی آواز ابھری۔ کھانا ایک نعمت ہے رحمت علی، اور کھانے سے منہ پھیرنا کفران نعمت ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اسے کمرے میں لگے ہوئے کسی خفیہ مائک پر مخاطب کیا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنا دوست ہی سمجھو، دشمن ہوتا تو اس طرح بہترین لڑ سے تمہاری تواضع کبھی نہ کی جاتی۔ مجھے یہاں کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے؟ تمہیں یہ بھی جلدی معلوم ہو جائے گا، فی الحال کھانا کھا لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں حماقت کی بات سوچ رہو۔ اگر تمہاری موت ہی ہمیں منظور ہوتی تو اتنا بکھیڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں راستے میں یا پھر بے ہوشی کی حالت میں ختم کر کے کسی بھی سنسان اور ویران سڑک کے کنارے کسی کچرے کی بوری کی طرف پھینک دیا جا سکتا تھا۔ کیا تمہارا تعلق اس خفیہ تنظیم سے ہے جس نے نازو اور راجو کو مرنے پر مجبور کیا تھا؟ ہاں، میں تمہارے سوال کی تردید نہیں کروں گا۔ ایسی گویا تم مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہو۔ تم طاقتور اور ٹھوس ارادوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ سردار خان اور شہباز نے جن خطوط پر تمہاری ٹریننگ کی ہے، ہمیں ایسے ہنرمند اور نڈر آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردار خان کو کس لیے ہلاک کیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کی اصلیت
تمہاری میڈم کی نگاہوں میں آ گئی تھی، لیکن اسے ہم نے نہیں مارا، اس نے خود ہی اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر زندہ رہتا تو تمہارے ہاتھوں بھی مارا جا سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ فی الحال صرف اتنا جان لو کہ جو کام نازوں کو سونپا گیا تھا اس میں سردار خان بھی شریک تھا، اور اس کی اصلیت میڈم پر بھی بے نقاب ہو چکی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گرگے میڈم کے دفتر میں بھی موجود ہیں۔ تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ میں؟ رحمت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں خوش فہمی کس طرح ہو گئی کہ میں بھی تمہاری تنظیم میں شامل ہو جاؤں گا؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ ویسے ہمارے گروہ میں شامل ہونے سے تم انکار نہیں کر سکو گے۔ ہم حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے۔ مجھے یہاں قید میں رکھ کر؟ نہیں، ہم اس قسم کی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتے۔ تم راضی خوشی ہمارے پاس آنے پر مجبور ہوگے۔ کوئی خاص طریقہ؟ اس کی وضاحت قبل از وقت ہوگی۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ میڈم برلاس تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہے؟ اس قسم کی باتوں کا جواب دینا میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن تم سے میڈم نے جو کہا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بارہا مل چکے ہیں، لیکن وہ مجھے تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں جانتی۔ مجھے خوشی ہوئی، گویا میں اس وقت تنظیم کے سربراہ سے مخاطب ہوں۔ ٹھیک سمجھے، تمہارے جیسے اہم آدمی سے صرف میں ہی مذاکرات کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں کب تک تمہارا مہمان رہنا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ شاید اس وقت تک جب تک میں تنظیم میں شمولیت کا اعلان نہ کر دوں۔ شمولیت کا اظہار کرنے کے بعد بھی تم تنظیم سے غداری کے مرتکب ہو سکتے ہو۔ جواب نہیں۔ ہم اس قسم کے اعلانات پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ایسا حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مطلوبہ آدمی خوشی خوشی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گویا تم مجھے زیادہ دنوں تک قید میں نہیں رکھو گے؟ ہاں، تمہیں صرف 24 گھنٹے بعد آزاد کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح لایا گیا تھا۔ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھو۔ تم نے میڈم کو کس طرح قابو کیا؟ وہ آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ سوری، میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک اہم بات اور۔ وہ کیا؟ تمہاری تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انتشار پھیلانا۔ انتشار کی کیفیت انتظامیہ اور افراد کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتی ہے۔ اس کے سینکڑوں اور ہزاروں مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حکومتی مشینری پوری طرح حرکت میں آ کر مشتبہ لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیتی ہے، اور ان کی اسی بوکھلاہٹ کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو رفتہ رفتہ سب کچھ سمجھنے لگو گے۔ فی الحال تمہارے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ میں فاسٹ ڈرائیونگ ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے راستے کا صاف ہونا ضروری ہے۔ سمجھا؟ رحمت نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم اور میڈم مجھے ایک ہی راستے کے مسافر لگتے ہو۔ کسی حد تک تمہارا جواب درست ہے، لیکن اپنا الو سیدھا کرنے کی خاطر بے گناہوں کی جانوں سے کھیلنا شرافت تو نہیں۔ تم نے ابھی تک یہ صرف سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ آج اس کہاوت میں محبت اور جنگ کے ساتھ بزنس کا بھی اضافہ کر لو۔ ناجائز تجارت؟ اتنی جلدی نہیں مائی ڈیئر، پہلے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے بعد تم ذہانت سے خود ہی بہت ساری باتیں سمجھ لو گے۔ البتہ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہ کر مالی طور پر میڈم کی ملازمت سے کہیں زیادہ فائدے میں رہو گے، اور اگر میں میڈم کی ملازمت چھوڑنے سے انکار کر دوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میڈم کے ساتھ رہ کر تم ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہو۔ مجھے تمہارے اور میڈم کے نجی تعلقات کا بھی علم ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم دوسروں کی کمزوریاں خرید کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن میرے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے اب تک میڈم کی خاطر متعدد غیر قانونی کام نہیں کیے؟ تم چونکہ صاف گوئی سے بات کرنے کے عادی ہو، اس لیے میں بھی تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑنے کا رسک نہیں لیتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ کیا مطلب؟ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ میرے وعدے کے مطابق تمہیں ٹھیک 24 گھنٹے بعد آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے کے سلسلے میں سوچنے کی کچھ مہلت دی جائے گی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ فی الحال تم کھانا کھاؤ۔ خالی پیٹ رہو گے تو ذہنی ورزش نہیں کر سکو گے۔ دیٹس آل۔ اس کے بعد رحمت علی نے کئی سوال کیے، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میڈم بڑی بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ سردار خان کا طرز عمل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اس قدر اعتماد کا آدمی اس کے دشمن کا ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے سردار خان کو ہٹ لسٹ پر لانے کے بعد اپنے آدمی کو کوڈ ورڈز میں ہدایت کی تھی کہ سردار خان کی گاڑی کے خفیہ حصے میں ریموٹ کنٹرول پلاسٹک بم لگا دیا جائے، اور اسے ہر 15 منٹ بعد سردار خان کی حرکات و سکنات کی رپورٹ ملتی رہے۔ اس کے حکم کے مطابق اسے گزشتہ 1 گھنٹے میں 3 کالز موصول ہوئی تھی۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ سردار خان رحمت علی کی گاڑی میں بیٹھ کر ہاکس بے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات بھی تشویشناک تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے رحمت علی کو خفیہ فون کال کے
فوراً بعد سردار خان کی اصلیت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیا؟ تشویش کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس کے ذہن کے گوشے میں ایک سوال یہ بھی رہ کر ابھر رہا تھا کہ کہیں سردار خان اور رحمت علی دونوں ہی اس سازش میں شریک تو نہیں جو اس کے دفتر کے اندر کی جا رہی تھی۔ لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ رحمت علی کو سردار خان کے اصلی غدار ہونے کا کی علم نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ نازو نے تنظیم کے اصول کے مطابق ہی خودکشی کی تھی۔ اگر رحمت علی اس میں سردار خان کی طرح شریک نہ ہوتا تو اسے نازو کی موت کا اتنا اثر نہیں لینا چاہیے تھا۔ سردار خان کے شریک کار ہونے کی صورت میں بھی اسے میڈم کے ساتھ اس قسم کی سخت اور تنزیہ باتوں سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس وقت میڈم کے ذہن میں تیز اور گرم آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے۔ مختلف خیالات آپس میں گٹمٹ ہو رہے تھے۔ سردار خان کو ملازمت سے استعفیٰ دینے کے فوراً ہی بعد رحمت علی سے ملنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا وہ دونوں آپس میں اندر سے ایک ہی تھے؟ اور اگر نہیں تو پھر سردار خان اسے ہاکس بے کی طرف کیوں لے جا رہا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ رحمت کے ملازم ہونے کے بعد اس کے اپنے دائرہ اختیار میں کمی آ گئی تھی۔ ایسی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ رحمت علی کو آئندہ دوست کے بجائے دشمن کی حالت میں دیکھتا۔ اسے معلوم تھا کہ نازو کی سفارش پر ہی رحمت علی کو وہ عہدہ ملا تھا۔ چنانچہ کہیں سردار خان نے یہ نہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ رحمت علی کو اس کے بارے میں علم ہو اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ممکن ہے اس نے تنظیم کے اشارے پر رحمت علی کو اغوا کرنے کی سازش مرتکب کی ہو۔ آخری بار اس کے آدمی نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اور سردار خان کے درمیان سفید رنگ کی کار آ گئی تھی جس کا نمبر بھی میڈم کو نوٹ کرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دونوں گاڑیوں کے امکانی تصادم اور پھر بعد میں ہونے والی صورتحال سے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے میڈم کو صورتحال کی مطلق خبر نہ تھی۔ وہ 2 گھنٹوں سے بڑی شدت سے اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سفید کار کے ان آدمیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے سردار خان اور رحمت علی کو اپنی گاڑی میں منتقل کیا تھا۔ کیا وہ صرف ڈرامہ تھا؟ کیا انہیں اپنے تعاقب کی اطلاع مل گئی تھی؟ لیکن سفید کار کا اچانک درمیان میں آ جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ میڈم نے فون کا ریسیور اٹھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہمدانی سے بات کر رہا ہوں، میڈم نے آپریٹر سے کہا۔ پھر مطلوبہ شخص سے رابطہ قائم ہونے کے بعد وہ تیزی سے بولی، تم اس وقت زیادہ بزی تو نہیں ہو؟ مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے۔ آپ حکم دیں میڈم۔ مجھے ایک سفید رنگ کی کار کے بارے میں کچھ تفصیل چاہیے۔ اس نے کار کا نمبر بتاتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کار کا مالک کون ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے۔ آپ انتظار کریں، میں 10 منٹ بعد آپ کو کال کرتا ہوں۔ میڈم نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر ٹھیک 10 منٹ بعد اسے سمدانی کی کال ریسیو ہو گئی۔ آپ نے جو نمبر بتائے ہیں اس نمبر کی کار کا رجسٹریشن 2 سال قبل منسوخ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اسے کھٹارا ہو جانے کے بعد کباڑی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا اور اس کا نمبر ابھی تک کسی دوسری کار کو الاٹ نہیں ہوا۔ کار کا مالک اور ماڈل کیا تھا؟ میڈم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ 1960 کی فاکس ویگن تھی۔ نہیں، وہ میری مطلوبہ کار نہیں ہے۔ جس کے نمبر میں نے دریافت کیے تھے وہ 1992 کی کرولا تھی۔ پھر تو صاف ظاہر ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت غلط نمبر سے چلایا جا رہا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں دوبارہ فون کروں گی۔ میڈم نے فون بند کر دیا۔ سفید رنگ کی کار کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ رحمت علی کے ساتھ کوئی سازش ضرور ہوئی ہے۔ اس کا ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹنا، پھر سفید کار کا درمیان میں آنا اور سردار خان اور رحمت علی کو اٹھا کر دوسری کار میں منتقل کرنا اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ رحمت علی سردار خان کی سازش میں شریک رہا ہوگا۔ اس خیال نے میڈم کو حد درجہ پریشان کر دیا۔ وہ بڑے غصے سے بار بار اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی کہ اچانک اس کی دستی گھڑی پر جھینگر کی آواز کا سگنل ملا۔ میڈم کی پیشانی پر ناگواری کے انگنت آڑی ترچھی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو، میڈم نے گھڑی کا فاصلہ منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا، اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو تم اس وقت بڑی شدت سے میرے ہی بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ نادیدہ دشمن کی آواز ابھری۔ کال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بے رخی اچھی نہیں، ہم بھی تمہارے چاہنے والوں میں سے ہیں، اگر نہ ہوتے تو اب تک کام کی بات کرو۔ میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں، بکو۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ اور مجھے غصے پہ۔ میں اس وقت فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے علم ہے کہ تم اس وقت صرف رحمت کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ پریشان مت ہو، وہ میری قید میں ہے لیکن خیریت سے ہے۔ اوہ، گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، سردار خان نے اس پر بھی پشت سے وار کیا ہے۔ میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، لیکن اب سردار خان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ یہ تمہارا مشورہ یا درخواست ہے؟ میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ سردار خان تمہاری نظروں میں آ گیا تھا، اس لیے اب اس کا کوئی مصرف میرے لیے باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور شمشیر خان، اس کی جوان موت پر مجھے واقعی دکھ ہوا۔ میڈم نے جواب دینے کے بجائے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ رحمت علی کے بارے میں پریشان مت ہو، اسے بھی کل رات کسی وقت آزاد کر دیا جائے گا۔ برین واشنگ؟ نہیں، یہ ٹیکنیک بہت پرانی ہو چکی ہے اور میں جدید طریقوں پر کام کرنے کا عادی ہوں۔
رحمت کو پہلے اس پر غور کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ ہنسی خوشی تنظیم میں شریک ہونے پر آمادگی ظاہر کر دے۔ انکار کی صورت میں اسے مجبور کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم میرے اشاروں پر ناچنے پہ مجبور ہو۔ شٹ اپ! میں بےہودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی تم سے تفریح لے رہا تھا، ورنہ تم جیسی عورتوں کو زیادہ منہ لگانا میرے اصول کے خلاف ہے۔ کیا تم میری بات کرا سکتے ہو رحمت سے؟ اتنی بے چینی بھی اچھی نہیں، میری بات پر اعتماد کرو، اسے کل رات تک آزاد کر دیا جائے گا۔ اور ہاں، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تنظیم میں ہنسی خوشی شمولیت اختیار کرنے کے بعد بھی وہ برلاس انٹرپرائزز سے نتھی رہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، میڈم نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تمہارا چیلنج پسند آیا، لیکن ایک بات دھیان میں رکھو، اگر تم نے رحمت علی کے سلسلے میں آڑے آنے کی کوشش کی تو اس کی سزا بھی تمہیں نہیں بلکہ رحمت علی کو ہی بھگتنا پڑے گی، اور تم جانتی ہو میری لغت میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنو، میں رحمت کے سلسلے میں تم سے سودا کرنے کو تیار ہوں۔ سوری، میں تم سے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ گھبراتے ہو یا میری شخصیت سے خوفزدہ ہو؟ میں نے تمہیں کچھ چھوٹ دے رکھی ہے جو اس قسم کی بات کری ہو۔ آئندہ حسب مراتب کا خیال رکھنا، تم چاہو تو اسے میری طرف سے وارننگ بھی سمجھ سکتی ہو۔ پھر میڈم ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میڈم نے جھلا کر گھڑی کی چابی کو اس کی اصلی حالت میں واپس کیا اور پھر کسی چوٹ کھائی شیرنی کی طرح دوبارہ ٹہلنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے کچھ سوچ کر رحمت کے گھر فون کر کے اس کی بیوی کو یہ اطلاع دی کہ وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا اور اس کی واپسی کل تک ہوگی۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا عمل تھا۔ کمال احمد ابھی تک اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹے تھے۔ شام سے وہ سردار خان کو کوئی 3 بار فون کر چکے تھے، لیکن ہر بار یہی جواب ملتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ نازو کی موت نے کمال احمد کو تنظیم کے سربراہ سے بغاوت پر آمادہ کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی بغاوت کا برملا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نازو کو شمائلہ کے سلسلے میں جس کام پر لگایا گیا تھا اس کی اطلاع انہیں مطلق نہیں دی گئی تھی، ورنہ شاید نازو کو خودکشی جیسے آخری اقدام کا فیصلہ نہ کرنا پڑتا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ انتقام کی آگ ان کو اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سردار خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہی جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں خیال ابھرا، کہیں سردار خان کو بھی نازو کی طرح راستے سے ہٹا تو نہیں دیا گیا۔ اس خیال کے ذہن میں ابھرتے انہوں نے واجد کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، واجد نے کال ریسیو کی۔ کمال احمد بول رہا ہوں۔ ہمیں نازو کے سلسلے میں افسوس ہے، لیکن اگر وہ پولیس کی حراست میں جانے کے بعد زبان کھول دیتی تو تنظیم کے بہت سارے لوگ قانون کی نظروں میں آ جاتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ٹیکسی میں نازو کے ساتھ اور کون تھا؟ سردار خان۔ مجھے اسی کی تلاش ہے۔ حالات کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے اس کا بھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا ہی بہت ضروری ہے۔ آپ مطمئن رہیں جناب، سردار کو بالکل ہی انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ زیدی نے کسی حد تک اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچ بھی جاتا، اس لیے کہ ٹیکسی کی چوری کی اطلاع 12 گھنٹے پہلے درج کرائی جا چکی تھی، لیکن شاید اس نے اپنے بچاؤ کی خاطر بذات خود ایسا راستہ اختیار کر لیا جو تنظیم کے خلاف جا سکتا تھا۔ میں تفصیل جاننا پسند کروں گا۔ سردار خان نے میڈم کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے رحمت علی کے ساتھ غالباً ساز باز کرنے کی حماقت کی تھی، جس کا علم کسی طرح بگ باس کو ہو گیا اور نتیجتاً ان دونوں کو فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ تمہیں اس کا حکم کس کی جانب سے ملا تھا؟ بگ باس نے کال کی تھی۔ کیا ضروری ہے کہ وہ کال بگ باس کی ہو؟ زیادہ تر احکامات تو میری جانب سے ملتے ہیں، اور تمہارے اور سردار خان کے علاوہ میری شخصیت کا تنظیم کے ساتھ میل جول بھی کسی اور کو معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ فون؟ پہلے ہمیں بھی اس بات کا شبہ ہوا تھا، لیکن مخصوص کوڈ اور فارم ہاؤس کے حوالے سے ہمیں یقین آ گیا کہ وہ بگ باس ہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہے۔ سردار خان نے کیا بگ باس کو اطلاع دیے بغیر ہی میڈم کی جاب چھوڑ دی تھی؟ مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ سردار خان تنظیم کا ممبر ہونے کی حیثیت سے میڈم کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ غوریت جمشید کو ایسی صورت میں فی الحال کسی ایکشن سے دور رکھنے ہی کی ضرورت ہے۔ سردار خان نے جوش میں آ کر میڈم کو ان کی اصلیت سے بھی آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس کے بارے میں تو بگ باس کو ہی بہتر معلوم ہوگا۔ سردار خان کی موت ہی ہمارے حق میں بہتر تھی، لیکن رحمت علی، اس کا کیا بنا؟ ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ کوئی خاص سبب؟ بگ باس شروع دن سے اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہے۔ خیال یہ کہ اسے بھی تنظیم میں شامل کیا جائے گا۔ کیا وہ ایزیلی راضی ہو جائے گا؟ بگ باس کی ڈکشنری میں رعایت رحم اور ناممکن کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ وہ چاہے تو ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ رحمت علی کے فرشتے بھی ہاتھ جوڑ کر تنظیم میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے بگ باس عظیم ہے۔ کیا آپ کو ابھی تک باس کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں ملی؟ نہیں، شاید اس نے نازو کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا ہو سکتا ہے۔ بہرحال
تم دونوں کو فی الحال محتاط رہنے کا مشورہ دینا میرا فرض ہے، خاص طور پہ چینا کو، وہ بہت جلد اپنی کھوپڑی سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے باس کو اس کی یہ خوبی پسند ہو جو ابھی تک وارننگ دینے کے باوجود چینا کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ ویسے ایک بات میں بھی مانتا ہوں، چینا کی کھوپڑی جتنی چھوٹی ہے اس کا دماغ اتنا ہی تیز و برق رفتار ہے۔ اس نے متعدد مواقع پر بہت دور ہی سے خطرے کی بو سونگھ لی تھی اور پھر بازی ہمارے حق میں پلٹ گئی۔ میں اس کی صلاحیتوں کی تعریف بگ باس سے بھی سن چکا ہوں، لیکن شمائلہ اور میجر عاطف کا معاملہ بہت سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے ہمارا محتاط رہنا ضروری ہے۔ جب تک سانس تب تک آس، موت برحق ہے، جس وقت مقدر میں لکھی جا چکی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میرا مشورہ ہے کہ جب تک بگ باس یا میری طرف سے کوئی حکم نہ ملے تم اور چینا صرف اپنے گھر تک ہی محدود رہنا۔ ایز یو وش سر۔ کمال احمد نے سلسلہ منقطع کیا۔ انہیں سردار کی موت سے زیادہ اب رحمت علی کے بارے میں تشویش تھی۔ سردار خان کے بعد اب وہی ان کے کام آ سکتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ رحمت علی کی شریانوں میں خون کے بجائے پگھلا سیسا دوڑتا ہے۔ اس کی ہڈیاں آہنی سلاخوں سے بھی زیادہ مضبوط تھیں اور بازی پلٹنے میں تو اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا اعتراف ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر نے اسے ضروری ٹریننگ دینے کے بعد کیا تھا۔ کمال احمد کو یہ بھی معلوم تھا کہ بگ باس کے ہاں ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ اگر چاہتا تو رحمت علی کو بھی اونچے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے بعد قابو کر سکتا تھا۔ تنظیم میں سردار خان کی شمولیت بھی کچھ ایسے ہی انداز میں ہوئی تھی۔ اس کے بوڑھے باپ کو اغوا کر لیا گیا تھا، پھر سردار خان کو ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جس کے عوض اس کے باپ کی رہائی کا وعدہ کیا گیا۔ سردار خان کو باپ کی جان بچانے کی خاطر وہ قتل کرنا پڑا جس کی تمام شہادتیں مووی تیار کرنے کا بندوبست پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ پھر باپ کی رہائی کے بعد سردار خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ تنظیم میں شمولیت اختیار کر لے۔ رحمت علی کو بھی ساتھ ملانے کی خاطر شروع سے پاپڑ بیلے جا رہے تھے۔ اسے تنگ دستی کے حالات تک پہنچانے کی تمام پر ذمہ داری بگ باس ہی کے سر تھی۔ پھر اسے نازوں کے ذریعے برلاس انٹرپرائزز تک پہنچایا گیا اور اب اسے باقاعدہ ٹریپ کرنے کی خاطر فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے بارے میں کمال احمد کو صرف اسی حد تک معلوم تھا کہ وہ ملیر کے کسی دیہی علاقے میں زیر زمین واقع ہے، لیکن اس کی صحیح لوکیشن کا علم باجد اور چینا کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ یقیناً کوئی ایسی ہی خاص بات تھی جو فارم ہاؤس کے سلسلے میں بگ باس نے کمال احمد کے مقابلے میں واجد اور چینا کو ترجیح دی تھی۔ بہرحال اس وقت رحمت کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کمال احمد کو تشویش کے علاوہ امید کی ایک اور کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ رحمت علی کو تنظیم کے خلاف اکسا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نازو کی وجہ سے رحمت علی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ خود کمال احمد نے بھی رحمت علی کو ایک بار پولیس کی تحویل سے چھڑا کر اپنا ممنون احسان کر لیا تھا۔ ایس پی رحمان سے بھی کمال کی گہری واقفیت تھی، لیکن فی الحال وہ اسے تنظیم کے خلاف نہیں بھڑکا سکتا تھا۔ بگ باس کے پاس لامحدود ذرائع تھے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے خلاف اگر کہیں کو پتا بھی کھڑکتا تو اس کو علم ہو جاتا۔ بغاوت کی سزا موت، اور وہ بھی عبرتناک موت سے کم نہ تھی۔ کمال کا ذہن شعلوں کی تپش سے بھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک باریک نقطہ تیزی سے ابھرا۔ کیوں نہ وہ خود الگ رہ کر میڈم اور بگ باس کو لڑا دے۔ اسے معلوم تھا کہ میڈم بگ باس سے خود نہیں ملی تھی۔ حالات نے اسے وقتی طور پر اس کے اشاروں پہ ناچنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میڈم کو بگ باس کی اصلیت کا علم ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی مار دینے سے اسے دریغ نہیں کرے گی۔ کمال احمد برلاس انٹرپرائزز کا قانونی مشرف بھی تھا، اس لیے وہ نازو کی موت کا سہارا لے کر میڈم کو اپنا ہم خیال بآسانی بنا سکتا تھا۔ ابھی وہ میڈم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو کمال احمد، سردار خان کے سلسلے میں تمہاری تشویش کا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف سے بگ باس کی آواز آئی۔ نازو کے بعد پولیس تفتیش کرتی ہوئی وہاں تک بھی جا سکتی تھی، چنانچہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے محتاط کر دوں۔ پریشان مت ہو، پولیس اگر سردار خان کے گھر تک پہنچی بھی تو اسے وہاں اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ ہارٹ فیل ہو جانے کے سبب سردار خان اپنی کار میں مردہ پائے گیا۔ اس وقت صدر تھانے کی تحویل میں اس کی لاش موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک رحمان کو اس کی اطلاع بھی مل چکی ہو۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مرنے والوں کے سلسلے میں میں زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں سر، مجھے خوشی ہے کہ نازو کی المناک موت کے غم کے باوجود تمہیں تنظیم کا خیال ہے، لیکن ایک بات میں پسند نہیں کرتا، میری اجازت کے بغیر آئندہ گروہ کے کسی آدمی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن میں جتنا کہا گیا صرف اسی پر غور کرو۔ ویسے بھی فی الحال تمہیں ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ کمال احمد نے اتنی شدت سے دانت پہ دانت جما کر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ اس کے جبڑے بھی سوج اٹھے۔ واجد سے اس کی گفتگو کا علم اتنی جلدی بگ باس کو کیسے ہو گیا، جبکہ اس کا خاص نمبر تنظیم کے کسی فرد کو بھی معلوم نہ تھا؟ کمال احمد بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں غور کرنے لگا۔ رحمت نے کروٹ بدلی تو نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک لمحے کو اس کی عقل چکرا کے رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اس طرح ماحول کا جائزہ لے رہا تھا جیسے کھلی نگاہوں سے کوئی سپنا دیکھ رہا ہو۔ وہ اس وقت دشمن کی قید میں نہیں، اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھا اور گاڑی اس کے گھر کے قریب ہی ایک قدرے سنسان علاقے میں کھڑی تھی۔
کچھ دیر تک وہ پھٹی پھٹی نظروں سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کے اعصاب کا کھچاؤ کم ہوا تو اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تنظیم کے سربراہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد اسے حسب وعدہ آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی جیبوں کی تلاشی لی۔ ہر وہ چیز جو اغوا ہونے سے پہلے اس کے پاس تھی اس وقت بھی اس کی تحویل میں تھی۔ آٹومیٹک ریوالور میں بھرا ہوا چیمبر بھی جوں کا تو نظر آ رہا تھا۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا۔ چابی ایک نشانے موجود تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے ذہن میں تنظیم کے سربراہ کے بارے میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے پہلے سردار خان کے ذریعے اسے اغوا کرایا، پھر سردار خان کو ٹھکانے لگا دیا اور اسے پیشکش کی گئی کہ وہ تنظیم میں شمولیت اختیار کر لے۔ انکار کی صورت میں ایسے حالات پیدا کر دینے کے بارے میں کہا گیا تھا جو اسے مجبوراً تنظیم کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کر سکتے تھے۔ وہ حالات کیا ہو سکتے تھے؟ اس نے سوچا، اسے دوبارہ اغوا کر کے اس پر سختی کی جائے گی یا پھر اسے مجبور کرنے کی خاطر اس کے بیوی یا بچے کو اغوا کیا جائے گا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے آنے والے کل کے بارے میں غور کر رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے بہرحال طے کر لی تھی کہ وہ سربراہ کے اشاروں پر کبھی ناچنے کو آمادہ نہیں ہوگا، اور اگر حالات نے اسے زبردستی مجبور کیا تو وہ تنظیم کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ آہنی ارادوں کا مالک تھا۔ زبردستی کے احکامات کی تعمیل کرنا اس کے اصول کے خلاف تھا۔ اس نے غربت کے دنوں میں بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مر سکتا تھا لیکن اپنی آزادی کو کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اب وہ تنظیم کے سربراہ کو بے نقاب کرنے کی خاطر اپنی سی کوشش ضرور کرے گا۔ جو انسان اپنا مقصد پورا کرنے اور راستہ صاف کرنے کی خاطر بم کے دھماکے کراتا تھا، ہزاروں بے قصور اور معصوم لوگوں کی جانیں لیتا تھا، وہ انسان نہیں درندہ کہلانے کا مستحق تھا، اور درندوں کا شکار ہر طرح جائز تھا۔ 10 منٹ بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو عذرا کا موڈ آف تھا۔ ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ پہلے اس نے کبھی اطلاع دیے بغیر گھر دیر سے آنے کی حماقت نہیں کی تھی، اور آج تو پورے 2 دن اور 1 رات بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ ناراض ہو بہت؟ نہیں، میں بھلا کون ہوتی ہوں تیری ناراض ہونے والی؟ تم تو میری زندگی ہو۔ اچھا، اگر تو یہی سب سمجھتا تو میری بات مان لیتا۔ کون سی بات؟ یہی کہ اب بھی واپس اپنی دنیا میں لوٹ چل، جہاں تنگی ترشی کے باوجود کم از کم سکون اطمینان تو تھا۔ رحمت مسکرا دیا۔ وہ عذرا کو بھلا کیسے سمجھا سکتا تھا کہ اب وہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ خود اس کی واپسی اس کے اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔ دراصل مجھے ایک بہت ہی ضروری کام آ گیا تھا۔ اتنا ضروری کام تھا کہ تو خود اپنے ہاتھوں سے فون پر 2 بول بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو سمجھنے کی کوشش کر، کبھی کبھی انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو خود نہیں بلکہ دوسری عورت کو فون کراتا ہے۔ یہی ہے نا تیری محبت؟ دوسری عورت؟ ہاں، وہی تیری میڈم، جانے کیا لگتی ہے تیری۔ تجھے میڈم نے فون کیا تھا؟ ہاں، اسی نے کہا تھا کہ ایک ضروری کام سے باہر گیا ہے، واپسی میں 1 دن لگ جائے گا۔ سچ بتا رحمت ہے کہ میڈم تیری کیا لگتی ہے؟ باس، یعنی مالکن، جس کے ہاں میں ملازمت کرتا ہوں۔ رحمت ہے، تو عورت کی ملازمت کرتا ہے؟ تیرا تو دماغ چل گیا ہے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کی مالکن وہی ہے۔ تبھی تو اس کے ضروری کام سے رات بھر گھر سے غائب رہنے لگا ہے۔ عذرا، کیا تجھے مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ وہ تو ہے، لیکن اچھا اب یہ باتیں چھوڑ دے، کچھ کھانے کا بندوبست کر، بڑی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ رحمت ہے، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا رکھا اس نوکری کے چکر میں؟ اچھا بابا اچھا، اپنی فرزانہ کے ہاتھ دھوم دھام سے پیلے کر لینے دے، پھر تو جیسا کہے گی ویسا ہی کروں گا۔ ابھی تو وہ خیر سے 16ویں میں لگی ہے اور میں 18 سال سے کم عمر میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ کچی عمر کی شادی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مجھ کو یہ دیکھ لے، تیری باندھی بن کے رہ گئی ہوں۔ 4 جماعت پڑھی ہوتی اور تھوڑی سی عقل ہوتی نا تو شروع سے تجھے قابو میں رکھتی۔ میں تو اب بھی تیرے قابو میں ہوں۔ خاک۔ عذرا مسکرا کر بولی اور کچن میں چلی گئی۔ رحمت کا ذہن اب بھی میڈم کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے کس طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میری واپسی 1 دن میں ہوگی؟ کیا اسے میرے اغوا کا علم تھا؟ کیا سردار خان نے اسی کے اشارے پر اسے دشمنوں کے حوالے کیا تھا؟ لیکن پھر سردار خان کو کس جرم کی سزا ملی تھی؟ کیا وہ محض کچھ الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ کیا میڈم نے اسے محض تاریکی میں رکھنے کو کی خاطر کہا تھا کہ وہ تنظیم کے سربراہ سے ناواقف ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر اسے اس کے اغوا ہونے اور 1 دن بعد واپسی کی اطلاع کس طرح ہو گئی؟ اور تنظیم کے سربراہ کے بارے میں اسے پل پل کی خبر کس طرح مل جاتی تھی؟ کیا اس کی معلومات کا ذریعہ میڈم تھی یا پھر سربراہ نے اپنے تمام ممبرز کے پاس ایسی چیزیں چھوڑ دی تھیں جو اسے 1 سیکنڈ کی باتوں سے آگاہ کرتی تھیں؟ آخری خیال کے آتی رحمت نے چونک کر اپنی دستی گھڑی کی جانب دیکھا جو نازو نے اسے تحفتاً دی تھی۔ کیا اس گھڑی میں کوئی طاقتور میکینزم موجود تھا جو اس کی ہر بات کو کسی خاص فریکوینسی کے لیے نشر کرتا رہتا ہے؟ ممکن ہے میڈم کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو جس کی حقیقت سے وہ لا علم ہو۔ میڈم نے ایک بار حیرت سے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس کا نادیدہ دشمن حیرت انگیز اور پراسرار صلاحیتوں کا مالک ہے جسے
لمحے لمحے کی خبر ملتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے تنظیم کے سربراہ کو میڈم اور اس کی دوستی کا علم ہو اور اسی نے میڈم کو اغوا کے بارے میں بتایا ہو اور میڈم نے اضلاع کی پریشانی کے پیش نظر اس کی غیر حاضری کے بارے میں تسلی دینے کی کوشش کی ہو۔ یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا تھا اور اسی خیال کے پیش نظر احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اپنے سائے سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرے گا۔ وہ باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلا تو فون کی گھنٹی بجی۔ وہ رک گیا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے فون کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہلو، میں بول رہی ہوں، تم کب واپس آئے؟ میڈم کی آواز آئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، رحمت نے خشک لہجے میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے۔ آپ کو میری واپسی کا علم کس طرح ہوا؟ رحمت کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ مجھے تنظیم کے سربراہ نے تمہارے فون پر اغوا اور رہائی کی اطلاع دی تھی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تمہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتی تھیں؟ میں تمہاری آزادی کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ اس کا ثبوت تو آنے والا وقت ہی دے سکے گا۔ تم جب چاہو آزما کر دیکھ لینا۔ اور کوئی خاص بات؟ میں اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ جس وقت تم میرے کمرے میں موجود تھے مجھے اسی وقت سردار خان کی غداری کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے اپنی کسی آدمی کو ہٹ لسٹ کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ میرا اشارہ سردار خان کی طرف ہی تھا۔ کاش میں نے تمہیں اسی وقت سردار خان کی اصلیت سے آگاہ کر دیا ہوتا۔ خیر، اب وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا خاص آدمی بھی مارا گیا۔ کون؟ وہی جس کو میں نے سردار خان کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ سردار خان کی موت کی اطلاع آپ کو کس طرح ہوئی؟ میرے اسی نادیدہ دشمن نے مجھے تمہارے اغوا اور سردار خان کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اسی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تمہیں 24 گھنٹے بعد چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ تم خوشی خوشی اس کی آفر قبول کر لو۔ وہ بڑا کمینہ خصلت ہے، اپنے مطلب کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی سے ذہن کو پریشان کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں تم سے فوراً ملنا چاہتی ہوں، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ آئی تھنک مجھے 1-2 دن آرام کی ضرورت ہے۔ اس دوران مجھے تنظیم میں شمولیت کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری بیوی یا بچوں کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں، میں محض امکانی شبہات کے پیش نظر سوچ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے، لیکن اچھا کیا جو تم نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا۔ تم پریشان نہ ہو، تمہاری فیملی کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ میں اپنے بہترین اور جانثار آدمیوں کو ان کی حفاظت پر مامور کر دوں گی۔ شکریہ۔ مجھے جو فیصلہ کرنا ہے اس میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے جو آفر دی گئی ہے وہ بہت پرکشش ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے دشمن سے مل جاؤ گے؟ کام کی نوعیت ایک ہی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ رحمت نے روکھے لہجے میں کہا اور پھر فون بند کر کے اپنی دستی گھڑی کو معنی خیز نظروں سے گھورنے لگا۔